اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون۔ سورۃ المؤمنون کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے اور یہ آیت نمبر 3 کی تلاوت ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ فارسی زبان میں ترجمہ ہے کہ وہ آنہا کہ زکوٰۃ را انجام می دہند۔ سورۃ المؤمنون میں مومنین کی خصوصیات کا تذکرہ ہے، اور یہ مومن کی ایک اور خصوصیت ہے کہ وہ زکوٰۃ کو انجام دیتا ہے۔ انگلش ترجمہ ہے کہ دوز ہو کیری آؤٹ دیئر ڈیوٹی آف زکوٰۃ، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، فارسی زبان کے اس کورس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہمارا درس 15 ہے، 15 یعنی کہ لیسن نمبر 15 یا 15واں درس۔ اس درس میں ہم فعل وصفی پڑھیں گے، یعنی کہ ورب ایز این ایڈجیکٹو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ این فعلی است کے بے صورت صفت آمد است۔ یہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے، ایک ایسا ورب ہوتا ہے کہ جو ایڈجیکٹو کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے جملے کے اندر، تو ایک صفت کی شکل میں جیسے آ جائے، اور اس میں کوئی شناسہ بھی نہ ہو۔ شناسہ سے مراد وہی ہے کہ نہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کی کوئی اس میں نشانی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر پہلی مثال اگر ہم ماضی کے حوالے سے دیکھیں، پاسٹ کے حوالے سے، تو جملہ ہے کہ علی کی فرا برداشت و بے مدرسے برد۔ علی نے بیگ کو اٹھایا، برداشتی یعنی اٹھایا، وہ بے مدرسے برد اور مدرسے لے گیا۔ تو اس میں جو چینج آئے گا وہ اس پہلے والے فعل میں جو کہ برداشت ہے اس میں آئے گا، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ علی کی فرا برداشتے بے مدرسے برد۔ یعنی اس کا ہم ترجمہ بھی اگر اردو زبان میں کریں تو وہ یہ ہوگا کہ علی بیگ کو اٹھائے ہوئے مدرسے چلا گیا۔ ٹھیک ہے نا، پہلے جملے میں دو افعال ہم نے بیان کیا کہ علی نے بیگ کو اٹھایا اور مدرسے چلا گیا، لے گیا، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علی بیگ کو اٹھائے ہوئے مدرسے لے گیا۔ اسی طریقے سے جو چینجز ہیں وہ یہ آئیں گی کہ برداشت جو تھا وہ برداشتے ہو جائے گا، اور یہ جو واو ہے وہ نکل جائے گا جملے میں سے۔ ٹھیک ہے، اور جو بلو کلر میں میں نے علی کو لکھا ہوا ہے اور گرین کلر میں جو لاسٹ ہے برد، اس میں آپ یہ ہمیشہ دھیان رکھیے گا کہ یہ علی کیونکہ تھرڈ پرسن ہے، تو یہ جو برد ہے آخری جو فعل ہے یہ بھی تھرڈ پرسن والا ہونا چاہیے، بس اس کے اندر شناسہ ہونا چاہیے۔ پہلے والی فعل کو ہم نے برداشت سے برداشتے کر دیا، یعنی کہ جو اس کو ہم نے بیسیکلی صفت کے طور پہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے سٹیپس ہیں جو میں نے سٹیپس کو بھی نمبر کر دیا ہے تاکہ تھوڑا سا ذہن میں رہے کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہے اس جملے کو کنورٹ کرتے ہوئے۔ دوسری مثال ہمارے پاس ہے مضارع کی، یعنی کہ پریزنٹ ٹینس کی۔ تو اس میں مسلمان نام خدا را می گوید، مسلمان نام خدا لیتا ہے یا کہتا ہے، وہ غذا یشرمی خورد، اور اس کی غذا کھاتا ہے۔ تو اس میں ہم جو چینج آیا وہ گوید جو ہے وہ چینج ہو جائے گا گفتے میں۔ ٹھیک ہے نا، اگر ہم ترجمہ کریں پہلے جملے کا تو وہ ہوگا مسلمان نام خدا کہتا ہے یا لیتا ہے اور اس کی غذا کو کھاتا ہے۔ لیکن دوسرا جملہ جو ہے جو کنورٹ ہو گیا ہے وہ ہے مسلمان نام خدا را گفتے، مسلمان نام خدا کو لیتے ہوئے غذا یشرا می خورد، یعنی اس کی غذا کو کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیتے ہوئے یا کہتے ہوئے۔ تیسری مثال ہے ہمارے پاس آرڈر کی، یعنی امر کی، اور شما کتاب را باز کنید و آن را مطالعه کنید۔ اب آرڈر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب کو کھولیے اور اس کو مطالعہ کیجیے، اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ تو اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں، شما کتاب را باز کر دیں، آپ کتاب کو کھولے ہوئے، آن را مطالعه کنید، اس کا مطالعہ کریں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ کس طریقے سے چینجز آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مثال نمبر 4 میں ہمارے پاس فیوچر کی اگزامپل ہے، مستقبل کی۔ اس میں ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ یہ کہ احمد بے بازار خواہد رفت، احمد بازار جائے گا،
وہ چند کلو سیب خواہد خرید، اور چند کلو سیب خریدے گا. تو اب اس کو ہم چینج اگر کر دیں تو یہ ہو جائے گا احمد بے بازار رفتے. احمد بازار جاتے ہوئے یا گئے ہوئے چند کلو سیب خواہد خرید، اور چند کلو سیب خریدے گا. اسی طریقے سے ہماری پانچویں مثال ہے کہ ماضی استمراری. ماضی استمراری کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جملہ ہے وہ یہ کہ زید ہفتے پیش ہر روز به خانه ما می آمد و ما را می دید. یعنی زید جو ہے پچھلے ہفتے ہر روز ہمارے گھر آتا تھا. می آمد یعنی آتا تھا، اور مورا یعنی ہم کو، می دید اور ہمیں دیکھتا تھا یا ہم سے ملاقات کرتا تھا. تو اب جب ہم اس کو چینج کریں گے تو وہ ہو جائے گا کہ زید ہفتے پیش ہر روز به خانه ما آمده ما را می دید. زید پچھلے ہفتے ہر روز ہمارے گھر آئے ہوئے ہمیں دیکھتا تھا یا ہم سے ملتا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ان مثالوں کو ہم تبدیل کر رہے ہیں فعل وصفی کے اندر. پھر مضارع التزامی کی مثال نمبر 6. بہتر است که احمد کار خود را انجام بدهد و بعدش استراحت کند. بہتر ہے کہ احمد اپنے کام کو انجام دے اور بعد میں اس کے آرام کرے. تو اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بہتر است کہ احمد کار خود را انجام دے استراحت کند. بہتر یہ ہے کہ احمد اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے پھر آرام کر لے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے اب اس میں جو کچھ اہم باتیں دوبارہ سے ان کی تکرار ہو جائے گی کہ فعل وصفی کے نہاد یعنی اس کا جو فاعل ہے اور اس کے بعد آنے والا جو فعل ہے اس میں یکسانیت ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہم پچھلی مثال کو دیکھ لیں کہ زید ہفتے پیش ہر روز میں خانه ما می آمد، تو اس میں دیکھیں کہ جو زید ہے وہ تھرڈ پرسن ہے اور می دید جو ہے وہ بھی تھرڈ پرسن کا فعل ہے. تو ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے فعل وصفی کے بعد والا واو نہ آئے تو بہتر ہے، اگر لایا جائے تب بھی بظاہر کوئی مذائقہ نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ واو کی جگہ اگر یہ حروف آئیں تو وہ اس سے پہلے فعل وصفی نہیں ہوگا بلکہ وہ ماضی نقلی کا جملہ ہوگا، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ، تا، برائے، این کے. ٹھیک ہے نا. ماضی نقلی کی مثال یہاں لکھی ہوئی کہ احمد بے مدرسے رفتے تو درس بے خواند. یعنی احمد مدرسے گیا تاکہ درس پڑھے. دوسری مثال علی بے خانے رفتے کہ استراحت کنے. علی گھر گیا تاکہ کیا کرے؟ آرام کرے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معنی تھوڑا سا مختلف ہے، اور اسی وجہ سے یہاں انہوں نے یہ پوائنٹ دیا ہے کہ یہ ماضی نقلی کے جملے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ ایک ٹاپک تھا، اسی طرح ایک اہم ٹاپک لگ رہا تھا کہ میں نے سوچا اس کو بھی میں انوالو کرتا چلوں، اس کے اوپر بھی ویڈیو بناتا چلوں، اور اس طرح کے جتنے بھی ٹاپکس مجھے ذہن میں آتے جائیں گے میں انشاءاللہ ان پہ ویڈیوز بناتا جاؤں گا. آپ کے مشورے چاہیے، آپ کی آراء، آپ کی تجاویز. اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے تو آپ ہمیں getmorefromlife@gmail.com پہ رابطہ کر سکتے ہیں، energyofeducation@gmail.com پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے اس چینل کے اوپر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فارسی کے تمام ایک ان ڈیٹیل جو ہے نا پلے لسٹ کریٹ کر دیں، جس میں تقریباً فارسی زبان کی جو اہم گرامر ہے، اہم دستور اور قواعد جو ہیں وہ کم سے کم آ جائیں، تاکہ کوئی بھی آدمی اگر فارسی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو. البتہ یہ کہ اگر آپ ڈائریکٹلی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری پیڈ کلاسز ہوتی ہیں. میں پیڈ کلاسز میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں. اس میں پھر ظاہر ہے کہ ہماری فیس ہوتی ہے، وہ لے کے پھر ہم پر آور سیشن کی بیسس پہ پڑھاتے ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس میں میری چونکہ مصروفیات ہوتی ہیں زیادہ، تو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ اسکیجول کر کے پھر انشاءاللہ میں آپ کی جو ہے وہ کلاسز کا انتظام کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، اور اپنے کامنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خدا حافظ.